آج ہم مسلمانوں کا جو مسئلہ ہے، جس طرح دنیا میں ہم پیچھے ہیں، بچھڑے ہیں، مظلوم ہیں، لوگ ہمیں جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتے ہیں۔ ہماری کوئی قدر نہیں کرتا، نہ جان کی، نہ مال کی، نہ عزت کی۔ بھوکے بھیڑیوں کی طرح ساری دنیا والے آج کے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یقین نہیں ہوتا تو دیکھ لیجیے، یمن میں، سیریا میں، فلسطین میں، عراق اور برما میں، یا کہیں اور بھی دیکھ لیجیے۔ یہ سب کچھ جو ہمارے ساتھ پوری دنیا میں جو ہو رہا ہے، اس کی بہت ساری وجہ ہے۔ ان میں سے ایک بہت بڑی اور اہم وجہ، جس پر آج ہم بات کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ یہ کہیں آپ اور ہمارے اندر بھی نہیں ہے، اور اس کے حل کی اور علاج کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات، آپ یہ مان کر چلیے کہ جس طرح ہم آج کے مسلمان دین کو، قرآن اور حدیث کو سمجھتے ہیں، اگر اسی طرح صحابہ بھی سمجھتے تو آج ہم 1400 سال بعد اس حالت میں یہاں نہیں بیٹھتے۔ یعنی ان کی قرآن سمجھنے کا طریقہ اور مقصد کی پہچان بہت ہی صاف تھی، اور ہم صرف اوپری طور پر دین کو، قرآن کو اور حدیث کو سمجھتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کا پڑھنا، بولنا، سننا، بار بار سننا، یہ اپنی جگہ بہت اچھی چیز ہے، ثواب کا کام ہے، مگر سچ میں صرف یہی دین اور قرآن حدیث کا مقصد نہیں ہے۔ قرآن میں لفظ آتا ہے، تم اتباع کرو اس قرآن کی۔ ذرا توجہ سے سنیے کہ ہمارے پاس کچھ ٹولز ہیں، یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم کچھ اچھی بڑی چیزیں بنا سکتے ہیں، اور ہم ان ٹولز کی فکر کرتے رہتے ہیں، سنبھالتے رہتے ہیں، سجاتے رہتے ہیں۔ اچھی بات ہے، لیکن کیا صرف اس سے ہم کوئی چیز بنا پاتے ہیں یا کوئی چیز بن جاتی ہے؟ قرآن اور حدیث اور دین کے پڑھنے، سننے اور جاننے اور بولنے کا اصل فائدہ ان کے استعمال کر کے وہ مقصد حاصل کرنے میں ہے جس کو اللہ نے قرآن میں اتباع کہا ہے۔ یعنی تم پیروی کرو ان باتوں کی۔ جب تک ہم قرآن اور حدیث پر اپنے دن رات کے کاموں کو نہیں ڈھالتے، اپنے کاموں کو قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں کرتے، قرآن اور حدیث کی برکت اور فائدے پوری طرح سے ہم مسلمانوں کو حاصل نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ سود میں، بیاج، انٹرسٹ میں لین دین نہ کرو۔ اگر ہم اس بات کو، اس آیت کو اچھی طرح پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، بولتے رہیں گے، اور اس کی عزت بھی کریں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے، ہر دن پڑھنے، سننے، بولنے کے بعد بھی بیاج اور انٹرسٹ میں لین دین کر کے اللہ سے دشمنی ہی تو مول رہے ہیں۔ حالانکہ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، یعنی اتباع نہیں کرتے۔ اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کے حساب سے نہیں چلاتے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم اتباع نہیں کرتے، صرف سنتے ہیں، بولتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی، قرآن اور حدیث کو سمجھ کر اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔